بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، لیکن اس واقعے کے بارے میں ابہام ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کے اوپن حکم کو نہیں مانا جا رہا پی ٹی آئی کے اندر۔ اس کو آپ میوٹنی کہہ سکتے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کر دی ہے۔ یہ کس کی ایما پہ ہے یہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے وہ آگے چل کے ہمیں سمجھ آئے گا، لیکن پہلے میں یہ ایک پوسٹ پڑھنا چاہتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ وہ لکھتے ہیں، پچھلے منگل میں نے علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو درخواست بھیجی تھی کہ پارٹی ممبران کو بے تحاشا ناحق سزاؤں کے پیش نظر مجھے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹ کر قانونی معاملات پر توجہ مرکوز کرنے دی جائے۔ خان صاحب نے میری درخواست منظور نہیں کی۔ میں ان کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ میری تمام وکالتی اور فکری زندگی ان اصولوں کے تابع رہی ہے جو میری سرشت کا حصہ ہیں۔ انسان کی عزت جو جمہوریت کی اساس ہے، خواتین اور اقلیتوں پر معاشرتی اور ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت، معاشی انصاف اور قانون و آئین کی بالادستی، مزدور اور پینشنروں کے حقوق کی قانونی جنگ، این آر او کے خلاف ڈاکٹر مبشر کی وکالت، جمہوری عمل میں عسکری مداخلت کے خلاف ایئر مارشل اصغر خان کی وکالت سے لے کر مقدموں کی طویل فہرست ہے جن میں مجھے اپنے اصولوں کا ساتھ دینے کا موقع ملا۔ پی ٹی آئی کے ابتلا کے دور میں نے خان صاحب کی ہدایت پر قانونی معاونت کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ میرا مقصد آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کی جدوجہد میں حصہ ڈالنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے تن من دھن سے اس مقصد کے اصول میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا۔ خان صاحب نے حساس ترین مقدمات میرے سپرد کیے۔ تیریان، عدت، سائفر میں کھلی عدالت کا حصول، فوجی عدالتوں کے خلاف آئینی جنگ، مخصوص نشستوں کا مقدمہ اور دیگر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ہوئی۔ جبر کے 26ویں ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں کے فیصلوں کو الٹانا پڑا۔ سیاسی میدان میں میں نے اپنے آپ کو عمران خان کے آئینی اور جمہوری نظریے کا امین سمجھا ہے۔ ہر فورم پر اس نظریے کے دفاع اور ترویج کے لیے اپنے وجود کو وقف کیے رکھا ہے۔ اس پاداش میں مجھے دہشت گردی کے 20 جھوٹے مقدمات میں ملوث کر دیا گیا ہے۔ کوئی غم نہیں، جیل سے نہیں ڈرتا۔ میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں، نہ جاگیردار، نہ مل اونر، تاہم میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا ہے۔ کوئی ملال نہیں، اپنی بھرپور وکالت کو پتے پش ڈال کر معاشی بے یقینی کو بخوشی قبول کیا۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں، فکری اور معاشی دیانت پر سمجھوتا مجھے قبول نہیں۔ کل میں خان صاحب سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ میری وکالتی خدمات بلا معاوضہ حاضر رہیں گی۔ ان پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الزام لگا ہے فکری اور معاشی بددیانتی، اور یہ یقینی طور پہ یا پارٹی کے اندر سے لگا ہے یا کسی ایسے سے لگا ہے جس سے سلمان اکرم راجہ کو سخت دکھ اور تکلیف پہنچی۔ ظاہر ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، وہ احتجاج کا مٹیریل نہیں ہے۔ قانونی طور پہ ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ فلاں کیس کو اگر ہم نے ابھی لگا دیا جیسے قاضی کے دور میں تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن قاضی کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عدالتوں کو تیا پانچا کر دیا گیا، تو وہ کیس لگوانے کا نقصان ہی ہوا الٹا، حالانکہ وہ اپنی طرف سے اچھی نیت سے کر رہے تھے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہاں کوئی بدنیتی نظر آتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ایسا تھا کہ یار ہمیں پتا ہے ان عدالتوں سے کیس لگوایا، فائنالٹی ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، فائدہ نہیں ہے تو ویٹ کرتے ہیں، قاضی چلا جائے گا، تو اس طرح کی سوچ تھی۔ اینڈ میں رزلٹ تو نہیں نکلا، لیکن یہ تو قانونی معاملات ہیں، ان میں داؤ پیچ ہوتے ہیں، کبھی چل جاتے ہیں کبھی نہیں۔ سیاسی طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ احتجاج کا مٹیریل نہیں ہے، وہ عوام کو انگیج کرنا بھی نہیں جانتے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن ان کے اوپر باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے سوشل میڈیا کی طرف سے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان پر حملے پارٹی کے اندر سے ہی ہو رہے ہیں اور اہم سائڈ سے ہو رہے ہیں۔ ہم تو وہ جو نظر آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں، اس لیے میں حیران ہوں، پریشان ہوں، کیونکہ ایک اور چیز ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں علی محمد خان صاحب، جن کے بارے میں آپ کو اب میرے خیال میں کسی ابہام کی ضرورت نہیں ہے، باقی کچھ رائے نہیں ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے۔
اور آگے آپ خود ہی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا کہ اللہ عمران خان کو لمبی زندگی دے. ہر کوئی اسی قسم کی بات کر رہا ہے. آخر کیا بیانیہ ہے جو کمپنی چلوانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں صحت عمران خان کی خراب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ صحت کا مسئلہ ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان کی صحت خراب نہیں ہے. اگر عمران خان کو کوئی سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، انڈیوس کیا جا رہا ہے کہ ان کی صحت خراب ہو، کچھ ہو، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہی از فزیکلی فٹ، ہی از میڈیکلی فٹ. جتنا مرضی یہ تشدد کر لیں کہ اللہ کر لیں، عمران خان کو توڑ نہیں سکتے. تو ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کمپنی عمران خان کی صحت کو خود سے خراب کرنے کی کسی کوشش میں شامل ہے یا کوشش کر رہی ہے. اس لیے سب کو اس قوم کی طرف سے میں وارن کرتا ہوں، ایسا کچھ سوچنا بھی مت. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ جب تک وکیل تھے آپ اپنے اصولوں کے تحت لڑتے رہے. جو بھی مقدمات تھے آپ کے، کچھ پہ ہمیں اعتراض بھی ہوا. جیسے آپ نے نواز شریف کے بچوں کا کیس اٹھایا، سنتا یہی ہے کہ شاید آپ کا ہی مشورہ تھا قطری خط لانے کا بھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک شاندار وکیل ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. آپ میرے فیورٹ وکیل ہیں اور میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جب آپ نون لیگ کی بھی دفاعی لائن تھے، یعنی شریف فیملی کے بچوں کی، تو کچھ دیر کے لیے مجھے اعتراض ہوا، لیکن تب میں آپ کی وکالت کو نہیں جانتا تھا. سیدھی سی بات ہے. جب سے میں نے آپ کی وکالت کو دیکھا ہے، 26ویں آئین ترمیم کے مقدمے کو لڑتے دیکھا ہے آپ کو، اور باقی بھی مقدمات ہیں، آپ کی اچھی گرپ ہے، آپ بات کرنا جانتے ہیں، آپ کیس لڑنا جانتے ہیں. ٹھیک، آپ میرے فیورٹ وکیلوں میں سے. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ جو سیاست دان والا ایک ہوتا ہے نا خمیر، وہ آپ میں نہیں ہے. عمران خان نے آپ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا تھا آپ کے نظریے کی وجہ سے. میرا بھی آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جب تک آپ کے نظریے کو عمران خان تبدیل نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر عمران خان کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ میرا یہ نظریہ اب نہیں رہا، یا آپ کا نظریہ واقعی بدل جاتا ہے اور عمران خان والا نہیں رہتا، تو پھر آپ کا عہدہ چھوڑنا بنتا، ورنہ نہیں بنتا. کیونکہ میدان جنگ اور اس کے دوران دوڑ جانے والے جو ہوتے ہیں نا، اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے، جو جہاد میں آئے ہوتے ہیں لوگ، تو جو بھاگ جانے والے ہیں ان کے لیے کہ ان کو کبھی معافی نہیں ملے گی. ہم اس ٹائم ایک لٹرل جہاد کے اندر ہیں. ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف ہم سب کھڑے ہیں. اس ٹائم بھاگ جانا آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس، کسی بھی ایسے بندے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ جب پرائیویٹ تھے، وکیل تھے، تو آپ کی ذاتی زندگی ذاتی تھی، آپ کے ذاتی مسائل ذاتی تھے. اب آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور دنیا کی ٹاپ 10 یا ٹاپ 8 سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل. اگر کچھ بہت بڑا ہوا ہے جو آپ کو عہدہ چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو آپ اس کو پبلک کریں. میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ اس کو پبلک کریں. عوام سے چھپانے کا دور گزر چکا ہے. یہ وہ دور آ گیا ہے کہ ہر بات عوام کو بتانی ضروری ہے اور بتانی چاہیے. اگر آپ عوام کو ہر بات بتائیں گے، عوام کو اعتماد میں لیں گے، تو عوام کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ یار چھپا کے بند کمروں میں کوئی فیصلہ ہو جائے. ہم تو بند کمروں کے فیصلوں کے تو خلاف ہی جدوجہد کر رہے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مستعفی ہونے کے بجائے عمران خان سے آپ کو شاید ملنے نہ دیا جائے. آئی ڈونٹ نو، اگر کمپنی چاہتی ہے آپ مستعفی ہو جائیں تو ملنے دے دیا جائے گا، ورنہ آپ کو ملنے نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے استعفیٰ دیں گے، کیسے مستعفی ہوں گے؟ تو جو بات ہے وہ آپ عوام کے سامنے رکھ دیں اور عوام کی عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. تاریخ فیصلہ کرے گی، عوام فیصلہ کریں گے. اس ملک کا مستقبل ہی عوامی فیصلوں میں ہے. وہ اگر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہوگا تو بہت اچھا ہوگا. اور کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے ابھی سزائیں دوبارہ دینا شروع کر دی گئی ہیں. میں صرف کمپنی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے 9 مئی کا فاسٹ ٹریک آپریشن کیا اور آپ کا یہ مقدمہ تھا جی کہ ہماری حساس تنصیبات پہ کیونکہ حملہ ہوا ہے تو اس پہ کسی کو معافی نہیں ملے گی، سزائیں ہوں گی. اب رانا ثناء اللہ کا ڈیرا کون سی حساس تنصیب ہے جس کے اوپر لوگوں کو 10 سال کی سزا ہو رہی ہے جی کہ اس کے بعد احتجاج کیوں کیا تھا؟ دیکھیں کسی کے پراپرٹی کو توڑنے کی جتنی پاکستان میں سزا ہے، اگر کسی کی ٹوٹی ہے، جتنی ٹوٹی ہے اتنا نقصان پورا کروایا جائے، جتنی سزا اتنی دی جائے. نہ یہ دہشت گردی بنتی ہے، نہ سپریم کورٹ نے جو دہشت گردی کی تعریف کی ہے یہ اس کے اوپر پوری صادق آتی ہے. نہ کسی کے پاس ہتھیار تھے، نہ کسی کے پاس بم تھے، نہ بندوقیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ مسلسل تباہی کا رستہ ہے. آپ کے پاس سارے آپشنز ختم ہو چکے ہیں، آپ بند گلی میں کھڑے ہیں. ایک شخص ہے جس کی نوکری پاکستان سے بڑی ہو چکی ہے، اور وہ جو بھی آرمی چیف بنتا ہے نا اس کی نوکری پاکستان سے بڑی ہو جاتی ہے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ ادارہ ملک کا سوچے، ملکی مفاد کی خاطر اوپر اٹھے، فرد واحد سے جان چھڑائے، باعزت طریقے سے بشک جان چھڑائیں. آپ کے چیف ہیں بھائی، آپ اچھے طریقے سے کریں. ان کو نومبر میں کیسا رہا آپ گھر جا سکیں، اچھے طریقے سے جان چھڑائیں اور پاکستان میں ایک ری سیٹ کا بٹن دبایا جائے. یہ ری سیٹ کا بٹن نہ دبایا گیا تو یقین مانے کہ ہم تباہی کے راستے پر تیز گام سے بھی تیز جا رہے ہیں، ہم بلٹ ٹرین سے تیز جا رہے ہیں اور ہم نے صرف ٹکرانا ہے، پاش پاش ہونا ہے، کوئی اور اس کا حل نہیں نکلنا. تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. آپ کو پسند آئے تو قبول کیجئے، نہ پسند آئے تو آپ کی مرضی.